السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول لے کے آئی ہوں جو بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور یہ وانی بیس ہے۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی تھی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پیشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی ریسٹ واچ پہنے، دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی سے پسینے سے ارکھلود تھی۔ وہ گاؤں کے حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیوقامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی سے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دے رہے تھے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی تھی، لوگوں نے ایک سائیڈ پر ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کہرام بھرپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک آئی تھی، اس کے گلے لگ گئی اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا تھا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے تھے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرگام علی خان نے غیر دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائیں۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان، تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائیڈ کو ہو کر مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرگام کی آواز گونجی۔ نور خان، تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے کر گئے تھے جہاں اسے ذاتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنسگار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سلطان صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد جرگے نے سردار کا فیصلہ مان لیا تھا۔ لیکن اچانک دراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکالی اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پر فائر کی اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے، سب ماں سوائے سردار زرگام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائیڈ سے دھواں اٹھتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی تھی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل رٹ سے سردار زرگام علی خان اترا تھا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلیمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر محمد سلطان کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی تھی، جو بے نیاز سی اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرگام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سردار اعلیٰ سلیمان پاشا کی آواز پر سردار زرگام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی تھی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں، اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے مجھے۔ سر پر اسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرگام خان کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان کنگسین دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، جو ایک رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا، دوسرا زرگام علی خان، جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لی تھیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرگام خان پر ٹک گئی تھی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب با کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بیچ لیے۔ اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا
حیران پریشان ہوئے تھے، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنا فانا وہاں مولوی صاحب کو بلایا کہ زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا تھا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرگام علی خان بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی زرگام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا، اور سب کی نظریں زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششت سے کھڑے تھے۔ سلطان محمد تیزی سے زرگام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرگام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ سلطان محمد خان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تھے: میں سردار زرگام علی خان ہوں، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی، جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک رام برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑی حلیے میں بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرگام، بتاؤ، اپنے پاپا کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا تھا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرگام، پہلے بتاؤ، اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ کر اسپال میں سر ہلا دیا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا تھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا تھا۔ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے سار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا: اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اماں جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی نعش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئیں گے اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا رہے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرگام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اماں جان، اوسکول اور آبرو کہاں ہے؟ اوسکول کو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلے پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازموں کو کھانا لگانے کے لیے کہا تھا۔ تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرگام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تو نے اپنے باپ کی آخری خواہش کو سمجھ کر اسے پورا کرنا ہے۔ یہ سمجھتی زینب آگے بڑھی اور مغرات کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جئیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چلنے لگی ہے تیری زبان، تو اپنا سامان پیک کر کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو کے پاس پہنچ جائے گی، اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں، اور تو نکارا کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح پر نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی پر پہنچ آئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو نے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت! انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی تھی: نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی جا اور نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کر رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ کون ہے؟ نزاکت بی بی جی، یہ زرگام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پر پوری جان سے کام گئی تھی۔ تبھی زینب نے
اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور دروازہ بند کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی ایک سائڈ پر کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی تھی، اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی تھی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5-6 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت، کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بیوی جی بس ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد لوٹ آیا تھا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ واک کیا اور ڈرائیور نے گاڑی کو آگے بڑھایا تھا۔ بیوی جی ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیان اور دردانہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا تھا۔ بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ آپ کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے، خبر ملی ہے مجھے، تم تو دشمنوں کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اسے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے تو حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی تھی، تبھی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازمہ کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئی تھی اور اس کے چہرے کو سینے پر کچھ پڑھ کے پھونکا تھا۔ زرگام علی خان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب وہ ان کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرگام، انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرگام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ زرگام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں، وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو، لیکن امو جان مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی دشمنیاں، خون خرابہ۔ اس کی ماں نے ایک نظر زرگام کے چہرے پر ڈالی تھی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی ماں نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی وہ سوال کیا تھا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرگام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے کچھ تم سے پوچھا ہے؟ اس نے ایک درد بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی تھی۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آج؟ جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرگام، کیوں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرگام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرگام، کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسے ہی ہوگی۔ زرگام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لانچ میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی جب ایک شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ ایشین ہیڈ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائل پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا وہ اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ ہو رہے ہیں۔ زرگام علی خان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی، متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے
کے علاقائی حلیے میں تو بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آئی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھ کے بغیر کال ریسیو کی تھی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرگام علی خان سے نکاح کر لیا؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کے اسے گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ ابھی کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اسے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو، اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں پکڑے عجیب کشمکش میں تھی۔ کیا کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں حروف لکھے ہوئے تھے ZAK، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا تھا۔ پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بل جا رہی تھی 1 2 3 اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو! زینب کا دل دھڑک کرتا پسرا توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی تھی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا تھا جیسے وہ بھی اسے دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج وصول ہوا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو گنگ سے اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے تھا؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگی تھی۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زرگام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تو دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈس کنیکٹ کرتا پاکٹ میں فون رکھ چکا تھا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھ کے بغیر کال ریسیو کیے، دوسری طرف کی آواز سن کے اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز چٹانوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تلملا کر بولی تھی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرگام علی خان بھول جاؤ، سب جو ہوا تھا بھول جاؤں گا، فکر نہ کریں۔ ویسے تیش دلا رہا تھا، وہ میری بہن ہے ZAK، وہ اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے، میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مسز فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرگام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ زرگام علی خان کی خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو کی آواز سنتے زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں، اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ زینب زرگام علی خان، میں نے آپ کو پورے گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں، میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی سزا بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا تھا لیکن احتیاط کے ساتھ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے لا کر نہیں دینا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجل وارڈ تھا جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اور اس کے بیٹھ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نالیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔
جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پر۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، ورنہ آپ میرے جاگنے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے ڈٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے کان کی طرف بھاگنے لگا تھا، جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہے۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور جمائے لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بیا تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامزد آج کدھر ہے؟ یہ سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھی واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے بال بنانے لگی تھی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات کہی تھی، لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں ہوں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی تسلیم کر لینی چاہیے۔ یہ خو کیا ہے پتہ نہیں۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی تھی، اس لیے یہ کہ یہ ستم گر اپنی واضح نہیں بدلیں گے۔ اب تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تو میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیری تھی۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اسے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس لائی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کروانا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فائقہ کو شہریار کے کیبن میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ منشفت ہوئے تھے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ZAK کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی، زینب کو پیچھے دھکا دیتے دھکیلتے ہوئے زرگام کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرگام کا بازو دبوچ لیا تھا۔ زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتی ہوں۔ اس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرگم علی خان سے زینہ علی خان کا بھائی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا تھا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں اپنے کوٹ پر آئی نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ نینا کے نام پر فائقہ پر سخت جاری ہو گیا تھا۔ اب یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ چلو اب تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ کھو رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی سچ! اس کی پرجوش چہتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں اب سڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں میرا کام ہے سمجھانا۔ سچ میں انہیں سمجھانا میرا کام ہے اپیا۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا! زینیا نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے تھے۔ وہ جب بھی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دلہیز کو پہنچتا زرگام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینیا علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زائلہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی تھی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اس کی اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرگام اس سے ملنے گیا تو اسے بہت پریشان نظر آئی تھی۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ مجھے ابھی بتائیں گی کیا ہوا ہے؟ نہیں تو میں بھی ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا
حق رکھتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں بتائے۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ زرگام و فائقہ سلطان بھی میری یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں ایک ہی جملے میں اپنی بتا کر اپنی پریشانی بتائی تھی۔ اب یہ کیا چیز ہیں آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو بہت بہادر بہن ہے میری۔ اس کی بات پر زینیا نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو سے ٹکرا دیا تھا اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیا کی ڈائری لکھتی تھی اور جب زرگام کے ہاتھ وہ ڈائری لگ گئی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹ بنا رہی تھی جب فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آدم کی۔ زینیا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ارے سونیو، کہاں چلتی ہے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی لیکن زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ گیا تھا جن کا گروپ لیڈر فوزان ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے تھے جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بنا کر نکل گئی تھی۔ اپنی جگہ پر ڈھیسی گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان کی اس پر نظر پڑی تھی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس بعد میں سر ہلاتے جس پر وہ اس کے ٹنڈولتی نظر سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرگام آج سے کچھ پیچھے چھوڑتا ہوا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا جہاں اس کی ماں اور بہنیں ان کے منتظر تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھیسا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کے ٹیبل لیمپ آن کیا تھا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ پر بڑھا کر قریب کے اسے کھول دیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک دن بہت اذیت کا شکار اس کے لیے ایک دن بھی بہت اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ زینیا چھٹیاں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ زائرہ کا بی پی چیک کر کے زینیا نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا جو خاصی فریش سی لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر بیٹھے زرگام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے لائی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن گھر میں سب کو مناتے اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظر میں آ چکی تھی اور اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرگام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین میں چلی گئی تھی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان نے زینیا کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ہائی کلاس سے تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا جبکہ وہ اس کی حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی کہ جسے وہ بتاتی۔ وہ بس ڈری سہمی ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر مسکرا کے اس کے پاس سے چلی گئی اور پھر دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لائے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز کے پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کا علاج ہے لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بس زینیا کا بھی پالا ایسے ہی آگ کے پودا صرف انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی اس لیے وہ پیدل ہی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی تھی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت وہ بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے جن کی چال ہی نہیں
चाल में ही नहीं अंदाज में भी उछलत थी। तेज़ तेज़ कदम उठाते अचानक इसकी नज़र अपने बराबर में पड़ी जहाँ सुफियान यहया इसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसे देख कर इसके कदम सुस्त पड़ गए थे। शफाफ चेहरे पर मासूमियत रक्स कर रही थी और गाल गुलाबी हो रहे थे। वो ज़रा लब कुछ पड़ रही थी। गुलाबी कलर के गाउन पर गुलाबी ही हिजाब लिपटे वो कोई पाकीज़ा रूह लग रही थी। सुफियान की नज़र इसके चेहरे पर जैसे गड़ से गई थी। सुनो, वो रुक गई थी। जल्दी कहो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो मैं क्या करूं? सर पर लिपटे स्कार्फ से बचाने के बल छुप गए थे। लहजा नागवारी लिए हुआ था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गुस्से से इसका रंग लाल हुआ था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सुनो, मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो ठठक कर रुक गई थी और अब पूरी तरह इसकी तरफ रुक के खड़ी हो गई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दो। अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो अगले दिन मुझे यूनी नहीं आने देंगे। मुझे पढ़ने का वो शौक है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आई है। लेकिन अगर तुम मेरे घर तक पहुँच गए तो फिर मेरे बाद मेरे ख़ानदान वाले के अपनी किसी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसकी बात पर सुफियान ने होंठ भींच लिए थे। क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई के बाद अपने वालिदैन को भेज सकता हूँ? इसकी बात पर वो चुप हो गई थी। इसने अपने बैग में से पेन और नोटबुक निकाल कर इस पर कुछ हिंसे घसीटे और एक नोटिस की तरफ बढ़ाया था। ये मेरे भाई का नंबर है। जिस दिन मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ से चली जाऊँगी, इसके ठीक 1 साल बाद इससे रब्ता कर लेना। अगर इस वक्त तक मैं तुम्हें याद रही तो। सुफियान इतने में ही खुश हो गया था। इससे एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी। मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी होगी। तब तुम मुझे साबित कदम पाओगी। वो मुस्कुराता हुआ वो नोट अपने वॉलेट में रखता वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया था और जीनिया सर जो यूनिवर्सिटी की रोड पर चल पड़ी थी और नामहसूस तरीके से इसे सोचने लगी थी। फाइकर्स के दोस्तों को 6 महीने हो गए थे और दूसरे सेमेस्टर के पेपर्स के बाद अब रिजल्ट आने का इंतजार था। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो जीनिया के लिए बहुत बड़ा धचका था क्योंकि वो बामुश्किल पास हुई थी और इसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। फिर अक्सर इसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होने लगा था। इसकी किताबें गायब होने लगी, कभी इसके नोट इसके बैग से गायब होने लगे थे। फाइका इसके हॉस्टल भी आने लगी थी और अक्सर रात कैसे वापस जाती थी। इसके रूम में एक इलेक्ट्रिकल केटल भी थी जिसमें वो लोग रात को चाय बनाकर पीते थे और वो ज़्यादातर रात की चाय फायका ही बनाने लगी थी। जीनिया चाय पीने के बाद जल्दी ही सो जाती थी और अक्सर औकात इसकी आँख दिन के 1-2 बजे खुलती थी और बहुत परेशान रहने लगी थी। यूनिवर्सिटी में कब अटेंडेंस की वजह से इसे वार्निंग लेटर भी इशू हो गया था। फिर से फायका पर कुछ शक सा गुजरा था। एक रात जब इसने इसके लिए चाय बनाई तो वो जीनिया ने चुपके से डस्टबिन में उलट दी थी और फायका की मौजूदगी में ही नींद का बहाना करके सो गई थी। फिर वो रोज़ यही काम करने लगी। यूनी में इसे देखकर फायका के माथे पर बल पड़ने लगे थे। इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद थी। मौसम साफ था, धूप चमक रही थी, लेकिन दूर कहीं आसमान के किनारे पर बादल और सर उठाए रहे थे। इन दोनों लास्ट मीटर चढ़ रहे थे। फायका से अब वो खिंची सी रहने लगी थी और फिर फाइनल रिजल्ट आने वाला था। जीनिया ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और फायका के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जीनिया को सख्त नज़र से घूरती इसके पास से गुजर गई थी, लेकिन इसने नोटिस नहीं लिया था। वो यूनि में मिस एलिगेंस के नाम से मशहूर थी। सब लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। बहुत से लड़कियों और लड़कों ने इसे मुबारकबाद दी थी। यूनी के सभी लड़के इसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। फिर इसने सुफियान के दोस्तों को अपनी तरफ बढ़ते देखा जिन्होंने सिर्फ मुबारकबाद नहीं दी बल्कि इसके लिए फूल और बहुत सारे दवाई भी लाए थे। वो हॉस्टल पहुँचने तक वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी इसने सारे तोहफ़े खोले। ये देखकर हैरान रह गई कि इसे वो तोहफ़े दिए तो मुख्तलिफ लोगों ने थे, लेकिन सब पर सिर्फ सुफियान यहया का नाम ही लिखा था और पहली बार इस नाम ने इसके दिल के तारों को छेड़ा था। 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो इसे नहीं भूला था। इसके बाद डायरी के सारे सफ़े को कोरे थे। इन पर इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा था। जरगाम ने डायरी बंद कर दी और सर टेबल पर रख के अपने हाथों पर गिरा लिया था। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसे यूनी के किसी लड़के ने कॉल करके इसे बताया था कि जीनिया हॉस्पिटल में है। वो पागलों की तरह वहाँ गाँव से इस्लामाबाद पहुँचा था, जहाँ डॉक्टर से पता चला कि इसकी बहन का रेप किया गया है और इसके पेट में चाकू से वार किया गया है। इसकी ज़िंदगी तो बच गई थी, लेकिन वो एक गहरी नींद में सोई थी और इसके साथ ही इसके मुजरिमों के नाम भी कहीं छुप गए थे। लेकिन जरगाम ने जो मालूमात इकट्ठी की थी, इससे यही पता चला था कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था, इस दिन फायका के साथ यूनी से गई थी। वो जब इस्लामाबाद में दर्दाना बेगम के घर पहुंचा तो इसे बताया गया कि फायका सुल्तान तो अपने गांव चली गई है। इसने अम्मुजान और बाबा से रेप वाली बात छुपा ली थी और सिर्फ यही बताया कि कोई चोर थे जो इससे मोबाइल और पैसे छीन रहे थे और इससे हाथापाई की और वो ज़ख्मी होगी। लेकिन आगे के दिन ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। जब वो बेहोशी से वापस होश की दुनिया में नहीं लौटी। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद से उठता। शायद आज वो खूबसूरत दिन हो जब वो नींद से जाग जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती थी और जब तक वो नहीं चाहेगी वो इस नींद से बाहर नहीं आ सकती। वो सब कुछ सुन सकती है, महसूस भी कर सकती है। जरगाम सुल्तान खान की हवेली गया था। इसने सुल्तान खान से कहा वो अपनी बेटी को बुलाएं। तब फायका बड़े जम से वहाँ आई थी और जरगाम के जीने से पेश आने वाले हादसे के मुताबिक पूछने पर वो मुकर गई थी कि वो
کہ وہ تو زینب کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن سلطان خان کی کار درمیان میں آ گیا تو وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لے کر کھڑی آئی تھی، جب اسے پنجاب نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا، جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کری تھی ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اس کے بابا کے ساتھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں رہ سکو۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اس کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا تھا۔ زینیا کو کوما میں گئے ہوئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے انہی کے ہی ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جانے والوں میں کی تھی۔ انہی سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل رہی تھی، وہ اپنی روایت اور اقدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی تھی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو، تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی، یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں تو ہیں، خود بھی گناہ گار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں سلطان خان، اس لڑکی کی زبان میں کہتی ہوں، اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی، اسی کے پاس شوہر ہے وہ میرا۔ اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے چٹاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا، اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیے تھے، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ تو اس کے پاس جائے گی، میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو کہیں جائے گی نہ۔ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے تھے، جب درمیان میں سفیر آ گیا تھا۔ ماموں جانے دے، اسے چھوڑ دیں اسے، اور وہ اسے کونکھا نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ بیگم کے زخم ہرے ہو گئے تھے، جبکہ زینب سلطان کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا، اور ہاں اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا، آپ بس یہاں اس لڑکی کو سنبھال لیں۔ زرگام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا، اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، میں اسے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا، اور روم کا دروازہ کھول کے وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ زینہ کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ اس سے قریب آہٹ محسوس کر کے سفیان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ آگے کے بڑھایا تھا، جسے زرگام نظر انداز کرتا ہوا زینہ کی طرف بڑھا اور جھک کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ سفیان ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرگام نے زینہ کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آپیہ، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، بابا کی جگہ مجھے سنبھالنی ہے، آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے کر جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سفیان کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر سفیان کی طرف دیکھا، اسے اشارے سے باہر چلنے کا کہا تھا۔ باہر آ کر کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے تھے۔ میرا نام سفیان یحییٰ ہے، جانتا ہوں۔ آگے بولے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست سے زینہ کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا میں بہت پہلے لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کے آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی کوہنیوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب وہیل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اب بھی۔ جی اب بھی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے؟ زرگام کی بات پر اس نے آنکھیں میچ لی تھی۔ جی ہاں، تب بھی۔ زرگام نے مسکا کے آنکھوں میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا، سفیان کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرگام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی تو تب بھی وہ جانتی تھی کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا عجیب راہ پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا۔ لیکن وہ اللہ کی گناہ گار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی تھی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینہ نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی تھی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سرگوشی میں لیے ہوئی تھی۔ دوپہر میں پہنچی تھی۔ تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، آگے بڑھ کے اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا تھا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جاتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دیکھ کر وہ بے رونی دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔
وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال کاٹ دی تھی اور پھر وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی تھی۔ 5ویں بار سرگام نے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اس کی آنکھیں بھٹ سے کھل گئی تھی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے کیا مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پپو کے گھر۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر ایک بلیک شرٹ پر زیبتن کیے کوٹ بازو پہ ڈالتا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو؟ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ سرگام کا نمبر دیکھ اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی تھی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تھا۔ وہ کال کٹ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی تھی۔ سرگام جلدی سے اندر داخل اور سب سے پہلے لائٹ آف کی تھی۔ بلیک کلر کے قمیص شلوار پر بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کے اس سے بیگ لیا تھا۔ چلیں۔ زینب نے اس بات میں صحیح رات اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے سرگام تو تیزی سے گزر گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سرگام خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے سامنے کے صحن میں موجود تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں سرگام خان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زینہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ہدایت دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آیا تھا۔ راستے میں اس نے سفیان کو ساری صورتحال بتائی۔ اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا، جہاں صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج سرگام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو سلطان خان، سفیر اور باقی سب کو بلایا تھا۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سام سوم کیا تھا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو آیا تھا۔ بابا جان، وہ سرگام خان اسے لے گیا ہے۔ اس کے بعد پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی تھی۔ نزاکت اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد آؤ۔ صاحب خیر تو ہے؟ آج سرگام خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت جلد سے شہر پہنچا۔ صاحب اگر سرگام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ابھی گاؤں میں ہے۔ اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا اس کی بات پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا؟ سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گمسم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو خود بھی سرگام خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان خان نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا تھا۔ سفیر، اپنے کانٹیکٹ یوز کرو، سارے ہاسٹل چھان مارو، اس کی یونیورسٹی کے دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایت دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگا تھا۔ نزاکت، تمہاری بہن سرگام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا؟ اسے پتہ کرواؤ کیا زینب سرگام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلد سے جلد پتہ کروا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنگار کر سلطان خان کو متوجہ کیا تھا۔ سلطان خان بہن کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ سلطان خان، تو نے سرگام خان کو بہت ہلکا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں ہے، بہت شاطر دماغ ہے اس کا۔ لڑکی کو لے کر وہی گیا ہے اور مجھ سے لکھوا لے، وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا۔ کھانے پینے کے کچھ لوازمات لائے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ساری رات کے جاگنے کے بعد زینب بیگم سو رہی تھی۔ کھٹکنے کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی تو چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفیان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائڈ پر ٹیبل پر رکھ کر نظریں جھکائی اور ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سرگام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے کھانے پینے کے کچھ سامان ہیں۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا کہ آپ یہاں تمدار کی حیثیت سے رہیں گی، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور سفیان اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا تھا۔ آوازوں نے اس کی بقا پر بغیر مڑے روک کیا تھا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع دینی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے سرگام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی تو بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر یہاں سے وہ بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عذاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پر اس کے بیٹے کی موت کی آگ
چل رہی ہے اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھے اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر پیکٹ میں بے سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کے وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کے کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی تھی جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی گلابی آنکھیں، سنہرے بالوں کی چٹیاں، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرگام خان کی مشابہت نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی تھی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی پیش قیمت رنگ پڑی ہوئی تھی جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان نے فون کان سے لگانے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ زرگام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے، سردار اعلیٰ سلیمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اس کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ دردانہ، اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کو وہیں جہنم وصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ لیکن سلیمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرگام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلیمان پاشا کی بات پر سلطان خان حق تک رہ گئے تھے۔ وہ کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرگام خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے میں تک اسے لے کر آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے زرگام علی خان استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی تھی۔ پھر سے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرگام خان پر تان دیا تھا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر اس کے آگے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زرگام کے آدمیوں نے سلطان خان اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھا ہوا تھا۔ زرگام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جب سلطان خان نے زہر کن نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرگام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤں گا مجان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی میں۔ زرگام، چھوڑ دو، بس کر دو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ مجان نے میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں ہے اور زندگی اور موت کے درمیان جو رہی ہے، ابھی تو میں خاموش ہوں۔ طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں وہ لوٹے گی۔ اور ذائقہ خانم نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا تھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پاس اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے عتاب کا نشان اس کے ادنیٰ ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرگام خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھرا پڑا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا تھا۔ مین روڈ پر آ کے اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر جو کرنا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے ہی وہ ٹیکسی سے اترا تھا اور اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، جھک کر زینب کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا لیکن اس سے پہلے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا۔ لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہوگا اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہو۔ اس کی بات پر زرگام نے اس بات میں سلیقہ اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گرے تھے اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہوئی تھی اور اس کی سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پر رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زرگم سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ دو ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر زینب کا معائنہ کرنے لگے جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اور اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ زرگام علی خان کی نظریں سامنے تھیں لیکن پھر بھی اس کا چونکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے تھے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پاکٹ میں ڈالے پوری دلجوئی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت پیشانی پر بکھرے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ سے پیچھے کرتا لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں آگے آ جاتے۔ زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر نظر جھکا لی لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بس ضد تھا۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھائی تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کام کی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ سردار صاحب، مبارک، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ
حافظ ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ڈاکٹرز کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد زینے کے پاس آیا تھا۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں، پھر میں آپ کو حویلی کے لے کے چلوں گا، ہم اپنے گھر چلیں گے، امو جان کے پاس چلیں گے۔ زینہ سب سن رہی تھی، وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی صرف امو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی، اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے جنہیں ہمیشہ کی طرح زرگام خان نے پوروں پر چن لیا تھا۔ وہ پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا۔ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، یا 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا، پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نگاہ ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا تھا، اور وہ خاموش نظر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر کیا تھا۔ جب عربی زبان کا لفظ حب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دل کی گہرائیوں سے ہونے والی محبت، اور جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھتے کہ آپ نہ تو اس کو تکراریں گے نہ ہی طعنہ بازی کریں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا روئے، یا پھر پاگلوں کی والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے دل سے جانتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ وہ مطمئن ہے کہ اس کی بات صرف آپ تک ہی محدود رہے گی، تو اس سے تعلق کو حب کہتے ہیں۔ زینب کا زرگام کے ساتھ تعلق بھی بس کچھ ایسا ہی تھا، اسی لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تھے تو اس نے پکار لیا، اور وہ بھی بغیر کوئی سوال کیے اس تک پہنچ گیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد آج پھر سے جرگہ بلایا گیا تھا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے، بلیک قمیض شلوار پر، سر پر واحد دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے۔ سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ اس 1 ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن سلطان کو نہ جانے زرگام خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا۔ سلیمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا تھا۔ جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرگام خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا رکھا ہے۔ زرگام علی خان ٹانگ پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ سلیمان پاشا زرگام کی طرف مڑے۔ سردار زرگام علی خان، کیا سلطان خان نے آپ پر الزام لگایا ہے وہ درست ہے؟ زرگام خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی، وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو۔ سلطان خان للکار کر بولے تھے، اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل سردار اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا تھا، وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے کے در پر ہے، اور ہاں، انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پر نکاح کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سلطان خان، تم اتنے گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن صرف یہ لڑکا نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھلک گئے تھے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ سلطان خان، تمہیں وارننگ دی جاتی ہے، اگر آگے سے کچھ ایسا ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ زرگام خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی، وہ تو تمہارا خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے، میں تو تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے، یا پھر اپنی دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان کی؟ اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زرگام نے ٹشو سے اس کی طرف بڑھایا تھا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے لیے آرام سے ایک بینچ پر ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم کہہ کے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کے بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلیں؟ اس نے مشکل سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی چلیں، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرگام خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کے بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینہ کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکلتے ہوئے زرگام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل دیے تھے، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہام گئی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھول لے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا مانگی تھی، بس وہ ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی اس نے زرگام خان کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تھا تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فخری صاحب کو بلا لایا تھا، جو ایک ڈاکٹر بھی تھے۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگ اس کی
लोगों से इसकी जान पहचान थी। उन्होंने चेकअप के बाद कुछ दवाई लिख के दी थी। ज़रक़ाम देखो इसे बहुत तेज़ बुखार है, ठंडे पानी की बटिया रखते रहो और कोशिश करो कि कुछ खा ले। जी, इसने इस बात में सर हिलाया, उन्हें छोड़ने तक डोर तक आया था। चूँकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसने कॉल करके अम्मुजान को जिसकी ख़राब तबीयत का बताया और साथ ही आज नाने के बारे में भी बताया था। वो जिस वक़्त होश में आई थी उसके करीब चेयर पर बैठे इसके बिछाने पे ठंडी पटिया रख रहा था। ज़ैनब को आँखें खोलते देख वो उठकर खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। ज़ैनब बिल्कुल खामोशी से पड़ी रही थी। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। ये 2 दिन से खाली पेट होने की वजह से इसमें उठ कर बैठने की भी ज़रूरत ना थी। कुछ ही देर के बाद वो दूध और ब्रेड लेकर कमरे में दाखिल हुआ था। साइड टेबल पर दोनों चीज़ें रखकर उसके करीब आया था। इसके उठने में मदद के लिए ज़रक़ाम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे ज़ैनब ने थाम लिया था। थोड़ी-सी हिम्मत करके वो उठकर बैठ गई थी और दूध के छोटे-छोटे सिप लेने लगी। और सामने ही टाँग पर टाँग जमाए इसकी कार्रवाई मुलाज़ा कर रहा था। आज पहली बार ज़रक़ाम अली खान ने इसे बगैर चादर के देखा था। इसकी चादर गले में पड़ी थी। डार्क ब्राउन बाल गिरने की वजह से खुलकर कंधों पर बिखरे हुए थे। बीमारी की वजह से इसकी रंगत जर्दी माइल हो रही थी। दूध का गिलास ख़त्म करके इससे जो ही कुछ ताकत महसूस हुई, इसने अपनी चादर सर पर टिकाई थी। ज़रक़ाम की नज़रों से ख़ाइफ़ होकर अपनी गोद में रखे हाथों को मसलने लगी थी। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए हैं। मैं ठीक हूँ, अब तो हमें चलना चाहिए। ज़रक़ाम ने एक हंकार भरा था। जी, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप आराम करें, हम सुबह ही गाँव के लिए निकलेंगे। इसकी बात पर इसने शुक्र का कलमा पढ़ा और कमरे से इसके जाने का इंतज़ार करने लगी थी। इसे मुंतज़िर पाकर कमरे से निकल गया। ज़ैनब इतने दिनों बाद नरम बिस्तर मैसर होने से कुछ ही पल में नींद की वादी में गुम हो गई थी। वो कई बार कमरे का चक्कर लगा चुका था, लेकिन वो गद्दे घोड़े भेज कर सो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी लेकर टीवी के आगे बैठ गया था और कॉफ़ी के छोटे-छोटे सिप लेने लगा था। खटकने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। वो गुलाबी कमीज़ शलवार पर वाइट बड़ी सी चादर लिए तैयार खड़ी थी। मैं तैयार हूँ, हम चलें। ज़रक़ाम ने रिमोट उठाकर आवाज़ कम की तो चलता हुआ उसके करीब आया। इसकी पेशानी को हाथ से छूकर बुखार चेक किया था। अब कैसा महसूस कर रही हो? जी, मैं ठीक हूँ। सामने किचन है, नाश्ता किचन में रखा है, नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। वो नाश्ता करके फ़ारिग हुई तो सामने ही वो कोट पहनता हुआ रूम से बाहर निकला था। चले जी चले, ओके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है। वो घड़ी देखते हुए बोला और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था और इसके पीछे चल दी थी। थोड़ी देर के बाद मर्सिडीज़ हवाओं से बातें करती हुई तेज़ से आगे बढ़ रही थी। 5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद जिस वक्त वो लोग गाँव के दूध में दाखिल हुए थे, तो पहले से इनके इंतज़ार में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक ज़रक़ाम की गाड़ी के आगे जबकि एक पीछे चल दी थी। इसकी गाड़ी की जिस वक्त हवेली में दाखिल हुई थी, दोपहर ढल चुकी थी। ज़रक़ाम खान ने थोड़ी देर इसके नीचे उतरने का इंतज़ार किया था। तुम इस साइड पर चली जाओ, इसे इशारे से बताकर इसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की थी और वहाँ से चल दिया। ज़ैनब ने चारों तरफ का जायज़ा लिया। एक साइड पर गैराज था जहाँ पहले से ही 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक तरफ खूबसूरत सा गार्डन था, जबकि इसके बिल्कुल सामने लकड़ी का एक कहानी दरवाज़ा था। वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ रही थी और लकड़ी का दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के दरमियान में रखे सोफे पर एक बेहद नफीस सी खातून बैठी थी। बहुत से मुलाजिम आ जा रहे थे। इन औरत ने मुड़कर ज़ैनब को देखा। ज़ैनब को लग रहा था इसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। वो आगे बढ़ी और सर झुका के इस औरत के करीब जाकर खड़ी हो गई थी, जबकि ज़ायका खातून उलझी नज़रों से सामने खड़ी सुर्ख़ सफ़ेद रंग और खूबसूरत नकूश की मालिक लड़की को देख रही थी, जो डरी सहमी खड़ी थी। बेटा, कौन हो आप? जी, मैं ज़ैनब, अम्मुजान ज़ैनब है ये। ज़ैनब के पीछे खड़ा ज़रक़ाम अली खान बोलते हुए इसके करीब से गुज़र कर माँ के गले लग गया था। इनसे लगा तो इसने एक अजनबी नज़र ज़ैनब पर डाली, जो सर झुकाए अपने पाँव पर नज़रें जमाए खड़ी थी। ज़ाहिरा बेगम उठकर ज़ैनब के पास जाने लगी। जब ज़रक़ाम ने इनका हाथ पकड़ लिया तो नफ़ी में सर हिलाया। वो एक नज़र ज़ैनब पर डालकर इसके पास बैठ गई। नीलम, उन्होंने अपनी मुलाज़िमा को आवाज़ दी थी। नीलम, ज़ैनब बेटी को ऊपर। ज़रक़ाम ने एक बार फिर से इन्हें दरमियान में टोक दिया था। नीलम, इन्हें अम्मुजान के साथ वाले कमरे में ले जाओ। ज़ैनब ने एक नज़र ज़रक़ाम अली खान पर डाली हुई, जो चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए से ही देख रहा था। वह मुलाज़िमा की मौजूदगी में मुलाज़िमा के साथ भी आगे बढ़ गई थी। ज़रक़ाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। माँ के गला खंखारने पर वो पलट कर इनकी तरफ देखने लगा। ज़रक़ाम, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। इसके बाद पर इसने ज़ाया मुस्कुराया था। ज़रक़ाम, ये वही ज़ैनब है जिसकी एक झलक देखने के लिए तुम इसके कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। अम्मुजान, वो बहुत पहले की बात थी, अब सब कुछ बदल गया है। और हाँ, वो ये सब नहीं जानती। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? इसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे तो चुप करवा लोगे, लेकिन जिस दिन ज़ीना को होश आ गया तो तब क्या होगा? वो तुम्हारे साथ गई थी इसे देखने के लिए। कुछ याद करके इसकी आंखों में करचिया से झुक गई थी। कैसे उसके साथ गई थी? और जब ज़रक़ाम ने इशारे से इसे ज़ैनब के बारे में बताया तो इशारे से मुस्कुराते हुए बोली थी, शहज़ादे, तुम तो कभी इज़हार मोहब्बत नहीं करोगे। लगता है ये काम तुम्हारी जगह मुझे ही करना पड़ेगा। वो डोर ओपन करके जब नीचे उतरने लगी, इससे पहले ही इसका हाथ ज़रक़ाम खान के हाथ में था। अब ये मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए मैं पहले ही तैयार था। ये काम मेरा और मैं खुद ही करूँगा। और इसकी बात पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। और ज़रक़ाम की बात पर इसे खलील जबरान की मोहब्बत का किस्सा सुनाने लगी। खलील जबरान की अपनी महबूबा
میں زیادہ سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے 20 سال چلتی رہی تھی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور میں زیادہ کاسٹرا میں تھی۔ دنیا کے دونوں کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کرتے تھے۔ خط میں جبران نے میں زیادہ کی تصویر مانگی تو میں زیادہ نے اس کو لکھا، سوچا تصور کرو میں کیسی دکھتی ہوں گی جبران، مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہوں گے۔ میں زیادہ نے یہ پڑھ کر اپنے بال کاٹ ڈالے تھے اور خط کے ساتھ اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی تھی۔ جبران، تم نے دیکھا میرا تصور بالکل سچا تھا، میں زیادہ محبت سچی تھی۔ وہ زرگام کا مذاق اڑانے لگی، لگتا ہے تم بھی اس سے ایسے ہی محبت کرو گے یار زرگام، 20 سال تک تم تو بوڑھے ہو چکے ہو گے۔ زرگام خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پورے جذبات کے ساتھ لہرایا تھا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے محسوس کیا کمرے کے باہر رک گیا تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دلہے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالے نظر سے زرگام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسن ہے، میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرگام خان نے اس سے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملوں پر مشتمل تھی۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جسے محبت ہے اس کے لیے ساری حدیں پار کر جا، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے خرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کی نہیں ہوئی تھی، لیکن محبت کا خرچ دینا ممکن نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کی اس مقام پر پہنچ رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرگام علی خان اپنے سے جڑی عورت کی بہت عزت کرتا تھا، اور زینب جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب بہت انوکھا دل فریب تھا۔ وہ اس کی اسیر ہوئی چلی جا رہی تھی اور اب اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے اور یہ محبت اس کے لیے حاصل ہے، یہ جانے بغیر کہ آگ تو دونوں برابر لگی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت پھوٹی ہے یہ اسی آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اترا تھا، گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودیا رنگ چمک رہی تھی۔ وہ جب اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے صحن میں جکڑ رہی تھی اور زرگام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ اس کے سامنے آتی تو اسے دیکھ اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ذائقہ خاتون کے کمرے میں آیا تھا تو سامنے بیڈ پر ان کے قریب بیٹھی زینب نظر پڑی تھی۔ زرگام کو دروازے میں ایسے دیکھ اس نے پلکوں کی جھالر گرا دی تھی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پر آیا تھا اور ماں کے آگے جھک گیا تھا۔ جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا تھا۔ زرگام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے اس نے سانس روک لیا تھا۔ اس کی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے خود سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے خود کو چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی تھی اور وائٹ کلر کا پاؤں کو چھوتا ہوا فراک جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے گھسے پاؤں میں پہنے تو زرگام علی خان کی نظر اس کے گھسے میں مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی، اسی کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی۔ زرگام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ زائدہ خاتون کھلکھلا کے ہنس دی تھی اور ان کی ہنسی میں زرگام علی خان کا قہقہ بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ زائرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائیں، اس کی خوشی کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ زرگام خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا جب سردار صاحب زندہ تھے تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس دوران ان کی موت واقع ہوگی تو یہ معاملہ ابھی حل نہیں ہوا۔ اب جب آپ آئے ہیں نئے سردار بن کر تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے نہ کافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں جلد کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ وہ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے واٹر اینڈ
ڈپلیمنٹ والوں سے مذاکرات کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر پر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے ہوگی، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹ جاری رہی تھی۔ زرگام نے ایک دن میں کہیں پر ایگزام میں شرکت پروگرامس میں شرکت کی تھی اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زیرے کے بند دروازوں سے ٹکرائی اور آج زرگام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فائدے پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولت نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسے معاشرے کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت زندگی پوری ہوگی تبھی وہ دوسرے میدانوں میں بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ ظاہرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے پرجمان تھے اور زرگام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو ظاہرہ خاتون پر رشک آیا تھا۔ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا تھا کہ نام کا ہی صحیح لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام جڑا ہے۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے حق میں ایک مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا اور فرحت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، عین اسی وقت اس کے موبائل پر سفیان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سفیان نے اسے اب بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے ہی کہا تھا۔ زرگام کی جان پر بن گئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا تھا۔ زینے کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹر کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے سفیان کی نظر جب زرگام پر پڑی، وہ بھاگ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ زرگام سے ہوش آ گیا۔ اس نے کوما کو شکست دے دی ہے۔ سفیان کی آواز اسے بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زینیہ کی نظر جب اس پر پڑی، وہ نکاہت سے مسکرائی تھی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے تھے اور اسے چپ رہنے کے لیے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ زینیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سفیان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پر کھڑا تھا، جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعامل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی تھی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرگام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سفیان چلتا ہوا اس کے قریب آیا، بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینیہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سفیان کو ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کچھ لوگ اسے کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی آواز میں بولی تھی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ سفیان سمجھ گیا تھا اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آپ ہٹکے سے دور ہٹ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے ویل چیئر سے اسے بازو میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا تھا اور سفیان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا سفیان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سفیان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی تصویر لے لی تھی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی گاڑی کے محسوس ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زہرا بیگم کی رونے کی آواز آئی تھی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی، جہاں ذائقہ خاتون زینب کو سینے میں بھیج کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور ذائقہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کاہی کلر کے
قمیص شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ سر رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو ہی اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون نے اسے الگ ہوئی تو زینیہ کی نظر جب زینب پہ پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بھابی ہیں ہماری۔ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی تو اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زینیہ نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تھی تو وہ تھوڑا جھجکنے کے بعد اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زینیہ کے ساتھ شہر سے ایک وقتی طور پر نرس بھی ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیہ کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اس کے ساتھ ہی جاگتا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینیہ نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا اور کئی دنوں بعد کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیہ پہلے ہی ہال میں موجود تخت پوش پر پرجمان تھی۔ زرگام اسے مسکراتا دیکھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے زینیہ کی رنگت تبدیل ہوتے دیکھا تو وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پیشانی بھی بھام کیا تھا۔ گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیہ نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے میڈم، جیسا آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ زینب جاؤ نہ شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ، تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے توگ نکلا تھا۔ جانتی ہو یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اس سے بس اپنے لیے اپنے آگے پیچھے ہی بگائے رکھے گا۔ ہم اسے کہتے تھے وہ ہماری بھی بھابی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں ہی موجود تھا۔ زینب اس کی نظروں سے خائف رہتی تھی، ساتھ میں زینیہ کی باتیں وہ شرمندہ سی پھرتی تھی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زینیہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینیہ اور زائرات بیگم دونوں ابھی حال میں بیٹھی تھی۔ زرگام کے جانے کے بعد زینیہ نے زبردستی سے اوپر روم میں بھیج دیا تھا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی بہانہ اس کا کام نہیں آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی تھی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو کر 2-3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ پڑا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر صوفے لگے ہوئے تھے، وہاں پر ہی ایک سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے دو اطراف میں کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں جن پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرگام علی خان باہر نکلا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو نکلا تھا جو آنکھوں میں ایک جہاں لی اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپیہ نے زبردستی بھیجا ہے، اس کی زبان زرگام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگی، اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی دیکھتا کھڑی رہی تو بے ہوش ہو جائے گی اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ پیچھے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہے؟ اس کے وجود کو بازو میں بھر کے اس نے بیڈ پر ڈالا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اسے ہوش میں آتے دیکھ خود جا کر صوفے پر بیٹھ کے اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع ہو سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا تھا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کا کام کل پر ڈال کر وہ اٹھ کر روم میں آ گیا تھا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکل رہی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا کسمسائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی تھی۔ زرگام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑتا اور آنکھیں موند کیا تھا۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرگام کے حصار میں دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہوئی تھی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی تگدو میں وہ پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرگام علی خان نے
اسے مزاحمت کرتے دیکھ اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی، اپنی اتل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمینیں ظفیر خان کی ہیں، جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرگام خان، اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے ظفیر خان سے سہراب ڈیم میں اس کی راہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا تھا۔ زرگام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا، وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوا تھا۔ زرگام، وہ مان گیا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا۔ اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تم میں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ پیچھ لیے تھے، میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرگام، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے، ڈن کرو۔ لیکن زرگام، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی۔ روما ایک صحافی کی ملکیت میں تھا جس کا نام روما الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع نقصان نہیں دیکھتے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم عطا کر دو اور میری طرف سے سفیان کو کہنا اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم ہے، وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر پاپا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ گرے بالوں میں برش چلاتا بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں تھی، وہاں ہی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی گلون کی خوشبو چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھڑکی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا وجیہہ مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جھلکتی بے نیازی وہ یکتک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ زینب نے سر پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوٹی پکڑی گئی ہو۔ گزرے 6 ماہ میں زینیہ بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرگام نے وعدے کے مطابق سفیان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا کہہ دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا تھا اور پھر زینیہ کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زینیہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے سفیان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے سفیان کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا جہاں لیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سے گھبرا کر زینیہ نے نظر جھکا لی تھی۔ تقریب کی خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زائرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زینیہ شہر سے آئی پارلر والی لڑکیوں سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے سفیان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا خریدا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیہ کو ہمیشہ بلیک ابایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی باہر میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب بند کی تھی، وہ پہن کر تو گرین کلر کی لگ رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک شلوار قمیض پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا اور گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ ہی مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ سکھ چین کی گھنی سیاہوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیا اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی تھی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی جست میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ایک زبان چہچہاتی چڑیا ایک دم سے پرسکون ہوئی تھی۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے، خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے ڈبے، خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا
हवा सलूट लगी थी। इसने सर उठाकर ऊपर देखा था। आसमान में इसके सर पर तैरती 4-5 चीलें। इसका दिल एकदम से घबरा गया था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए नीचे की तरफ भागी थी। सरगम और जायका खातून ने एक साथ नजर उठाकर इसकी तरफ देखा था। इसकी नज़रों से कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। इसने कुछ उल्टे कदम बाहर निकलना चाहता, लेकिन इससे पहले जीने की आवाज़ ने इसके पाँव जकड़ लिए थे। ज़रगाम अली खान, इसकी आवाज़ में कुछ तो था जो ज़ैनब सुल्तान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा था। ज़रगाम अली खान, इसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी। ज़ैनब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि तुम मेरे भाई हो तो इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। और जीने के अल्फाज ज़ैनब के सर पर किसी बम की तरह लगे थे। इसने ज़रगाम अली खान की तरफ देखना चाहा, लेकिन आंखों में जमा हो रहे पानी ने इसका चेहरा धुंधला कर दिया था। ज़रगाम अली खान ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला तो साथ ही ज़ैनब ने एक उम्मीद भरी नज़र सीने पर डाली थी, लेकिन उसे नहीं देख रही थी। वो इसकी मिन्नत समाज करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो इसे अपनी तरफ बढ़ता देख पहले ही बोल उठी थी, मेरे करीब मत आना ज़ैनब सुल्तान, मैं अपने पास तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसकी आवाज़ में एक घराहट थी, जैसा किसी जख्मी शेरनी के जख्म ढेर गए हों। इसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बीच कर खोला था। इसने एक नज़र टूटी बिखरी ज़ैनब पर डाली, जो एक आस और उम्मीद से ज़रगाम को देख रही थी। ज़ायरा खातून ने इसका हाथ पकड़ नफी में सर हिलाया था। अब यह इसमें इसका क्या कसूर है? बेचारगी से बोली, तो मेरा क्या कसूर था? क्या मेरा कसूर ये था कि मैं खूबसूरत थी? मेरा कसूर ये था कि मैंने फ़ाइका सुल्तान जैसी लड़की से दोस्ती की जो एक नागिन थी? तुम भी तो इसी की बहन हो। कल को क्या पता मेरे भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर कहीं लेकर जाके मार दो। मैं मर भी जाती तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर मेरे भाई का कुछ हो गया तो हमारा कौन होगा? मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर वो आपका भाई है तो मेरा भी सर का साईं है। जीना ने बेयकीनी से इसे देखा था। ज़रगाम भी झूठ बोल रही है, इसकी बातों में नहीं आना है, तुम्हें मार देगी। आइए नाज़रीन, हम आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां इस वक्त शराब डैम के लिए नए पार्टनर सामने आए हैं, जिन्हें अपनी 4 एकड़ ज़मीन डैम के लिए अतिया की है। जी हाँ, ज़रगाम खान ने हमारे चैनल से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कंफर्म किया है कि सफ़ीर खान ने अपनी 4 एकड़ ज़मीन डैम के लिए अतिया की है। जीना की नज़रें पथरा गई थी। खबर के साथ चलती तस्वीरों को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी थी। ज़रगाम ने आगे बढ़ के इसे सीने में बींच लिया था। दोनों हाथों से इसकी शर्ट को पकड़े वो डरी से हम इसके सीने में छुप जाना चाहते थे। भैया बताओ, हुआ क्या है? यही है वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी थी। ज़रगाम की आंखों में खून उतर आया था। जीना को बाजू में उठाए कमरे में लाया और इसे नींद की दवा देकर जायका खातून को इसका ख्याल रखने का कहकर कमरे से निकल गया। कमरे के बाहर खड़ी ज़ैनब को बाजू से पकड़ कर ऊपर कमरे में लाकर ज़ोर से सोफे पर बैठा था। ज़ैनब सुल्तान, जब तक मैं वापस ना आऊँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। अगर मेरी निगाह में रहना चाहती हो तो। वो वार्डरोब में कुछ ढूंढने लगा था। पिस्टल इसके हाथ में चमक रही थी। इसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद इसने इसे अपने कोट के अंदरूनी पॉकेट में रखा। चलता हुआ ज़ैनब के करीब आया, जो खूबसूरत नज़रों से इसे देख रही थी। मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन सफ़ीर ने ज़िनिया आपी को क्यों मारा होगा? इसकी क्या दुश्मनी थी? क्योंकि ज़िनिया खान ने इसका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। जब इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा था, तब पूरी यूनी में इसे थप्पड़ मारा था, और इस थप्पड़ का बदला इसने क्या? कुछ नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ज़ैनब, रास्ते से हट जाओ, पहले आपको बताना पड़ेगा क्या किया था सफ़ीर ने ज़निया आपी के साथ। इसकी इज़्ज़त तार-तार करने के बाद इसको जान से मारने की कोशिश की थी। यकीनन अभी तक ये बात नहीं जानता कि ज़िनिया खान ज़िंदा है। आपको ये सब कैसे पता चला? इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती हुई नज़र आई थी। आज ही पता चला है। ज़िनिया इसका नाम और चेहरा भूल चुकी है, लेकिन वो इतना जानती है कि फ़ाइका सुल्तान इसे धोखे से यूनी से अपने साथ अपने घर लेकर गई थी, और फिर वहाँ से कोई मशरूब पे लाया गया था, जिसके बाद इसे कुछ होश नहीं रहा था। और उसके बाद जब वो होश में आई तो इसका कहना था कि इसे बस धुंधली से कोई तस्वीर इसकी आंखों के सामने ले आई थी, लेकिन इसे चेहरा वाज़ेह नहीं था। अगर आज टीवी पर वो न्यूज़ ना चलती तो मैं कभी भी जान ना सकता, और हाँ, अगर ज़िनिया की तबीयत ख़राब ना होती तो तुम भी अभी तक मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी होती। इसकी बात वो बथरा सी गई थी। जाने के लिए मुड़ा तो वो भागती इसके सीने से जा लगी थी। ज़रगाम अली खान, मैं हमेशा आपकी वफ़ादार रहूँगी। आप चाहें तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन मेरे नाम से अपना नाम जुदा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊँगी। इसके बाद ज़रगाम अली खान ने आंखें मींची तो नरमी से इसे खुद से अलग करते हुए वहाँ से निकलता चला गया। पीछे ज़ैनब सुल्तान को रोते गिड़गिड़ाते छोड़ गया था। गाड़ी के पास पहुँचकर इसे अपनी कलाई पर जलन में हिस्सी महसूस हुई थी। ज़ैनब को अलग करते हुए इसके नाखून से इसकी कलाई पर खरोंच सी आई थी। ज़रगाम अली खान की बाईं आँख से एक आंसू निकलकर इसकी दाढ़ी में कहीं गुम हो गया था। इसने अपनी कलाई पर लप रखी और बेदर्दी से अपनी आँखें मसरी जो शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। फ़ाइका सुल्तान के शौहर ने औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली थी। वो फ़ाइका से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन माँ बाप का इकलौता होने की वजह से वो माँ के आगे मजबूर हो गया था। अपनी एक यतीम कज़न से शादी कर ली, जो बचपन से ही इससे मंसूब थी, लेकिन चूँकि अफ़ान को फ़ाइका पसंद आ गई थी,
اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی پتہ چلا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی کی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ چیخنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا تھا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ زرخام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو گئی تھی۔ موسم ابر اور آلود ہو رہا تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرخام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ اس نے کال اٹھائی، ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فرحان تھا۔ زرخام، سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کالج میں گیا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گر ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا تھا۔ شدید دھند، تیز بارش اور کے درمیان وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ اسے اب مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے اسے وقت روڈ خالی تھی۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند بھی کہیں بادلوں کی اون میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کے اس کے عقبی حصے میں پہنچا جہاں 5 فٹ کی ایک ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا، شیشے پر دے مارا جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے سفیر نیم برہنہ حالت میں نظر آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اپنی ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ زرخام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں ڈیرا تھا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغلوظات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرخام علی خان کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یخ بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کے اس کے اوپر ڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ زرخام نے ایک چیئر گھسیٹ کے اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینب کی تصویر نکال کے اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرخام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکال کے اس کی آنکھوں کے سامنے لڑایا۔ ہاں جانتا ہوں، کسی رٹے ہوئے ریٹائرڈ طوطے کی طرح بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرخام نے ایک زوردار قہقہ لگایا تھا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت، تم ہو کون میں تمہاری موت ہوں؟ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے مکانی انداز میں سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زرخام علی خان نے اپنا ماسک سے چھپا چہرہ آزاد کیا تھا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے واپس نکل گیا۔ گاڑی تک پہنچتے وہ وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا اور واپس اسلام آباد لوٹ آیا تھا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی تھی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا تھا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنا آٹو لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانے پہچانے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس آواز کو تو پلاکوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہی تھا۔ اس کے لب حفیظ سے واہ ہوئے، پھر آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں نمیاں ٹھہری تھیں۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ زرخام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا تھا۔ مبادا وہ اسے دیکھ ہی نہ رہے، کسی بات پہ وہ ہنستا تھا۔ اس کے ساتھ زینیہ، سفیان اور ایک 4-5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ دل ایک دم سے بھر گیا تھا۔ بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے تھے۔ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی تھی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا تھا اور ہنسو کو بہنے دیا تھا۔ بے آواز روتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا۔ اور ان گزشتہ 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک زرخام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال بعد زرخام علی خان کو سرِ راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنا عہد نہیں نبھا پائے گی۔ وہ تو آج بھی وہی مقیم تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا۔ اس نے بے ترتیب سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں صرف تجھ کو سنوں جان کہ تیرا لہجہ تو بولتا ہے تو پھر خوشبو میں ملتا ہے۔
6 سال پہلے جب وہ انتقام کیا کر وہ جا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا اس دنیا پہ کو منا لے گا، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی ہے، اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل سے آنی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ اس قدموں سے حال میں داخل ہوا تو سامنے بڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ ظاہرہ خاتون سے زینے کی حیرت معلوم کر کے اسے خیال آیا تھا جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر کے گیا تھا۔ ظاہرہ خاتون سے اجازت لے کے وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولا تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے استخوان خطا ہوئے تھے۔ اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ آخر میں پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتار سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا تھا، لیکن اجڑا بکھرا سا۔ لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے، لیکن ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب میں اسے کبھی نہیں ڈھونڈوں گا، کوئی بھی نہیں ڈھونڈے گا۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، وہ خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینب آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے آپ کی بیٹی کی جان لے لی ہے۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی تھی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ اس بار زرعی خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس نے وفا کیا تھا۔ 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا تھا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ سفیان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کے اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گم شدگی اور اکلوتے بانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے تھے۔ وہ اب بائیں طرف سے فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑ گئے تھے، اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا جس نے اپنے شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسہ دے دیا تھا۔ زینب آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے سفیان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرگام نے قلب مومن رکھا تھا، اور اس کی ساری عادتیں زرگام علی خان کے جیسی تھی۔ زینب کی زندگی میں بس ایک ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرگام خان کی زندگی ادھوری ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر لی تھی، اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں، اور کہیں ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصویر زینب کی جو ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رک گئی تھی کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے مہر گفتگو اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تھا۔ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ بھی کچھ لمحے ٹھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ گیٹ اسائیڈ پلیز، کسی نے کہا۔ وہ گویا حواسوں میں لوٹی تھی۔ اس نے جلدی سے زینب عبور کرنے کی کوشش کی، اور اسی چکر میں دھڑام سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ جب ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی کوہنی چھل چکی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپنسری چلے گئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ سامنے ہی آ گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکھڑے اور مغرور انداز میں۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ بول اٹھا تھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی۔ کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائی تھی، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسی کی ویسی ہو۔ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا، لیکن احساس یہ دلوا رہا تھا جیسے 6 گھنٹوں بعد مل رہے ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے، وہی اکڑ اور غرور جوں کا توں ہے، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کو۔ اس نے امڑ آنے والے آنسروں کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی تھی، اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا تھا۔ میں ہی پاگل تھا جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور زینب کو کال ملائی تھی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا تھا، زینب آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بابت پوچھ رہی تھی؟ آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں، اس کے گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے بھی اپنی انا غرور سب کچھ پس پش ڈال کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کی بجائے ہاسٹل کو نکل گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو وہ کوئی کر نہیں سکتی، تو بہتر ہے کہ دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کی بجائے ہاسٹل ہی چلی جائے۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا؟ یار کیا چیز ہے۔ زینب آج آفس آئی تو علینا نے اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی، پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جو اپنے کام میں مگن تھی، تبھی ایم ڈی خاور حسن کے ساتھ
حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوا تھا۔ لینا نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زہر لب بڑبڑائی تھی۔ نیو بوس اور زینب سلطان کی چن نگاہ اٹھی تھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ زرگام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو تو دیکھو کیسے چپک رہی ہے، اس کے ساتھ غافر حسین کی بہن ہے۔ علی نے جھک کر زینب کے کان میں سرگوشی کی تو وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کی کش لے رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر زینب کو دیکھا جو کہ نکیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھ کر زینب کے قریب ہوا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس نے کہ زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرگام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بڑھ گئی تھی۔ اوکے آپ کا کام کیا ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں، ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ دیکھیں مس کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے تھے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائلز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان۔ اس نے ضبط کے گھونٹ پڑے ہوئے جواب دیا تھا۔ دیکھیں مس آپ نے یہ جو کور ایڈٹ کیا تھا اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج کے بعد آپ جو ایڈٹ کریں گے وہ پہلے مجھے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد اپروو ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اس نے چبا کر کہا تھا۔ اوکے پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے ایڈٹس ہیں، وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر۔ وہ مسکراہٹ سب کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر کچھ ڈیزائن دکھانے لگے۔ زرگام نے اپنی سیٹ چھوڑی، اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنا سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس میں تو نکلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرگام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے بس اسکرین پر ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کے لوب سے ٹکرائے تھے اور لیپ ٹاپ پر زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا جسے زرگام نے بر وقت پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرگام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز اسے حواسوں میں کھینچ کر لائی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ جی نہیں سر، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ مثلاً کیا سمجھ آ گیا ہے آپ کو؟ لہجہ زمینی تھا۔ میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری تھی۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ ورنہ میں ابھی آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پر رکھتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے کہیں نہیں جانا، پھر کیوں بھاگ گئی تھی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹائیں میں آپ کی پاؤں سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم از کم آپ کا نام میرے نام سے تو جڑا رہے گا۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسوں کی نمی گھل گئی تھی۔ نام تو تم ابھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، تو پھر بس نکاح نامے پر زینب زرگام علی خان لکھنا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرگام علی خان پر نظر ڈال کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ زرگام علی خان نے آفس کے امپلائی کے کور والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا تھا۔ نام زینب سلطان، والد یا شوہر کا نام زرگام علی خان، اسٹیٹس شادی شدہ۔ زرگام علی خان کے چہرے پر ایک الوداعی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زینیا کو نمبر ڈائل کیا تھا۔ زینیا بھی مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی ہیں۔ شہزادے سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بالکل سچ۔ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے؟ خیر بس پہلے سے منا لوں پھر لے کے آتا ہوں۔ اوکے بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ اپنے کام میں مگن تھی اور پوری دلجوئی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ زرگام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں اجلت تھی۔ وہ اسے دیکھا کر نظر انداز کرتی ہوئی مزید تن دہی سے کام کرنے لگی تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا تھا، زینب جلدی چلو، میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی حرکت پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جب سب کی نظر زرگام علی خان کے ہاتھ میں مجبور زینب کے ہاتھ میں تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا تھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھ کر درشنی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا۔ سر ابھی آفس میں ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا تھا۔ زینب زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟
اب کی باعث نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا، تبھی زینب نے بھی اس کو اسے چھڑوانے کی جدوجہد کی، تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت زیادہ تیز ہے۔ زرگام علی خان نے مٹھیاں بیچ کر زینب پر ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی تھی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا تھا، اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ لینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا تھا۔ سب لوگوں کے لیے سین اب بہت دلچسپی لیے ہوا تھا۔ ان کا نیا نیا باس آفس کی کمپلائی سے آخر جاتا کیا تھا؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا، اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں کیا؟ اس کی بات پر جلدی سے اٹھی تھی، لیکن اتنی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرگام علی خان نے اپنے آفس کے آس پاس سب کو سرگوشیاں سنی، جس میں دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچ سکتی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی تھی۔ سب نظر چڑھا کر اپنے کام میں متوجہ ہو گئے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا، جی تو آج آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا زینب سلطان، یہ میری آفیشیلی وائف ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب سب حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے چونکہ اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا، لیکن اس نے کہاں سننی تھی۔ ہاسپٹل میں سفیان اور زینہ دونوں موجود تھے۔ زرگام نے اسے اٹھایا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو زینہ نے اسے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ سے دب کر لیا تھا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر زینہ کی طرف مڑا تھا۔ آپ یہ کہاں ہیں امو جان؟ آپ نے کہا تھا وہ کہہ رہی ہیں میں زینب کو لیے بغیر نہ آؤں۔ دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں، بتائیں کہاں ہے امو؟ ان کی خاموشی پر وہ پریشان ہوا تھا، جبکہ زینہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زینب اور سفیان نے زرگام کی حالت دیکھ کر کہہ لگا، جبکہ زینہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگایا تھا۔ ڈیئر بھابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤ امو جان بالکل ٹھیک ہے وہ نا؟ ہم نے سوچا ویسے تو کیا پتا میرا بھائی تمہیں منانے میں کتنا وقت لگے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ تو پھر بھابی جان چلیں گے؟ زینب نظر اٹھا کر زرگام خان کو دیکھ کر اس کے جذبے لوٹاتی نظر سے گھبرا کر سر جھکا لیا تھا۔ آج زینب کے گھر آنے کے پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا۔ اس 7 دنوں میں زرگام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی گئی تھی۔ زرگام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب میں چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہوئے کلائی میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں زرگام علی خان کے ہوش اٹھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ زینب کے سارے لینا اور زینیہ بھی تھی۔ اسٹیج پر آ کر اس کے برابر بٹھا کر زینیہ زرگام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زینیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سفیان یحییٰ اس کے برابر میں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھا کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ ماموں کیا یہ ہماری مامی ہے؟ وہ پرشوق نظر سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا۔ زرگام نے چونکہ اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ مامی اچھی نہیں لگی؟ نہیں پیاری ہیں، بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد سب کا جاندار قہقہہ اس کے ساتھ گونجا تھا۔ بیٹا یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہے۔ زینیہ نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا شخص اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے لبنے سے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا، جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی تھی۔ ولیمے کی ترکیب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سے اس کے ساتھ بڑی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ خود ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روکی اور مڑ کر پرشوق نظر سے زینب سلطان کی طرح کے اس سجے سورے روپ کو اپنے اندر اتارا تھا۔ آج ایک ڈاس کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پہ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلے ہی پلکوں کی جالیں پھر سے گرا دی تھی۔ اس کی لب دیکھتی آنکھوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید کالج میں پڑھتی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہوئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے دیکھتی نہ، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا، تم اپنی کتابیں پڑھ چکی تھی۔ تم نے تو تب بھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے تھے اور زینب سلطان سوچنے لگی کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اور اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ہی کلاسز بنک کی تھی۔ جانتی ہو میں زینب پاپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرگام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے نرم گرم گرفت میں لیا تھا، اسے اپنے باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے تھے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔
بالوں کی اون میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہے، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول خون بہار، اس کی رائٹر ہیں زرش نور۔ اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اچھا تھا ویسے تو یہ ناول، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے آخر میں خوش رہیں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔